جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کیجئے میرا دل کہاں ہے؟ کیا قرآن کے اندر ہے کہیں اور ہے؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے میرا دل کہاں ہے؟ تقویٰ ہوتا کہاں ہے؟ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تو دل کہاں ہے؟ سینے میں؟ اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دل کہاں ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے میرا دل کہاں ہے؟ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلے ہیں، کوئی پاس نہیں، سوچئے، پوچھئے اپنے آپ سے میرا دل کہاں ہے؟ کیونکہ تقویٰ تو دل میں ہے، اور اگر دل ہی پاس نہیں تو تقویٰ کہاں ہے پاس؟ جب ذکر کیجئے تو پوچھئے میرا دل کہاں ہے؟ تو متقی انسان وہ ہوتا ہے کہ جو کیا کرتا ہے، اپنے دل میں نگاہ رکھتا ہے کہ میرا دل کہاں ہے۔ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کچھ لے رہے ہیں، پوچھئے اپنے آپ سے میرا دل کہاں ہے؟ آپ نے رمضان میں روزانہ ایوریج کیا آپ نے رکھا اپنا تلاوت کا؟ 1 سپارہ کہ 2 رکھے؟ کتنے رکھے؟ 3 رکھے؟ الحمدللہ، جس کو جتنی توفیق ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ 1 یا 2 یا 3 پڑھتے وقت ہم نے دل بھی حاضر کیا، کچھ یاد بھی رہا کہ کہاں؟ رمضان دراصل اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو پا لینے کا مہینہ ہے۔ یہ جتنے بھی ریچولز ہیں یہ تو صرف تربیت کے لیے ہیں، یہ تو ٹولز ہیں۔ مثلا تلاوت کیا ہے؟ تلاوت کرنا عبادت ہے، لیکن کیا مقصود ہے، مطلوب ہے کہ بس ہم صرف تلاوت کر لیں؟ ہم نے باندھے ہوئے 5 سپارے روز کے پڑھنے، 5 پڑھنے پڑھ لیے، مقصد حل ہو گیا؟ پہلی تراویح کی بات ہے کہ 6 رکعتیں ہوئی، تو میرے ساتھ جو خاتون تھی انہوں نے پوچھا یہ آخری رکعت کہاں ختم ہوئی ہے، کیونکہ وہ قرآن کھولنا چاہ رہی تھی، تو وہ انسٹنٹ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کہاں ختم ہوئی۔ میں نے کہا ہے کہاں ختم ہوئی ہے؟ اپنے آپ سے میں نے پوچھا ہے کہاں ختم ہوئی؟ تو مجھے شدید احساس ہوا کہ میرا دل کہاں ہے، میں کہاں ہوں؟ مجھے کیوں نہیں یاد کہ آخری آیت کہاں ختم ہوئی؟ قیام کس لیے ہے؟ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا نام ہے، فزیکلی حاضر ہیں، دل کہاں ہے؟ اگر ہم تلاوت کرنے کے بعد اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا پڑھا آج میں نے، تو دل پر بھی کچھ ہے، کچھ حاضر ہے؟ یہ صرف زبان نے پڑھا اور کبھی کانوں نے سنا اور کبھی کانوں نے بھی نہیں سنا، تو پھر سے یہ بے روح ایکسرسائز ہے نا۔ تو سوچنے کی بات ہے نا، پوچھنے کی میرا دل کہاں ہے؟ میں پڑھتی تو جا رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، کیا پڑھ رہی ہوں؟ قلبی طور پہ حاضر نہیں ہے، دعا مانگ رہے ہیں، کون سی دعا قبول نہیں ہوتی جس میں دل نہ ہو؟ جو زبان پڑھ رہی ہو دل کو نہیں پتا کیا مانگ رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت سی کتابیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں، اور بہت محنت کے ساتھ احاطہ کر لیا ہم نے، ساری قرآنی دعائیں آ جائیں، ساری مسنون آ جائیں، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے پھر دوسری طرف اس کا نقصان بھی، کہ بعض اوقات ان دعاؤں کو بھی کیسے پڑھ لیتے ہیں جیسے تلاوت کی ہو، بس پڑھنی ہے، ہم نے کتاب ختم کرنی ہے، روز 1 دفعہ پڑھنی ہے تاکہ ساری دعائیں ہو جائیں۔ ہم عام طور پر یہی کہتے دعا پڑھ لیں، یہ نہیں کہتے دعا کر لیں یا دعا مانگ لیں، یہ لفظ نہیں بولتے، دعا پڑھ لیں۔ اب جس نے دعا پڑھ لی وہ پڑھ ہی رہا ہے نا، بس مانگتا نہیں رہا، مانگنے کی ضرورت ہے نا۔ تو ہمارے مانگنے میں شدت نہیں، کیونکہ اس میں دل نہیں، دل کہیں اور ہے۔ تو جس چیز میں دل ہوتا ہے اور جس چیز میں یقین ہوتا ہے اور جس چیز کے اندر تڑپ ہوتی ہے اور جس چیز کا پھر شوق ہوتا ہے، پھر اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو پھر وہیں سے اپنے آپ سے پوچھئے رمضان کس لیے، روزہ کس لیے، تلاوت کس لیے، صدقہ و خیرات کس لیے، حاصل کیا کرنا تھا؟ یہ تو سارے ذرائع تھے ایک منزل تک پہنچنے کے، وہ منزل تھی تقویٰ حاصل کرنا اور تقویٰ لے کر اپنے ساتھ رکھنا، تاکہ باقی 11 مہینے وہ باقی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے عبادات ہیں یا معاملات ہیں، ان میں وہ کام آ سکے۔ تو کیا وہ ساتھ ہے؟ کتنی دفعہ ہم غیبت کرتے ہوئے یا سنتے ہوئے چونکے کہ نہیں، یا دل بد مزہ ہوا، یا کوئی دل نہیں لگا اس میں، یا شوق ہی نہیں آیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔